نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرات قائدین، آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر مخدوم محترم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، برادر مکرم مفتی اویس عزیز صاحب، حافظ مقصود صاحب، حافظ شہزاد صاحب، مولانا تنویر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 4 منٹ میں 4 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت کوئی مقصد اور کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات پورے ملک میں نکلے ہیں اس واقعے کے رد عمل میں جس میں ایک بدبخت نے بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی. پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پورے ملک کے مسلمانوں نے سڑکوں پہ آ کر جواب دے دیا ہے اور یہ طے شدہ بات ہے قیامت تک اس میں کوئی ترمیم قبول نہیں کہ اگر صدیق اکبر مسلمان نہیں تو اس دھرتی پر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ آواز آخر تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن تمہاری آواز کہیں تک نہیں پہنچ رہی. اگر صدیق اکبر کا ایمان قبول نہیں تو پھر کسی کا بھی ایمان قبول ہے. دوسری بات، پشاور کی ختم نبوت کانفرنس، کراچی کی 3 روزہ عظمت صحابہ ریلیاں، آج کی چترال کی ختم نبوت کانفرنس، اسلام آباد کی سڑکوں پر فضل رمضان توحید کا تحت نظر اجتماع، آئندہ ہفتے میں لاہور اور ملتان اور پورے ملک میں یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ اس ملک کے حکمرانوں کو بتا رہا ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا اور یہ مسلمانوں کا ملک رہے گا انشاءاللہ. یہاں یہودیوں کی سازشیں ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تیسری بات سن لو، آج حکومت یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہ مذہبی مسئلہ ہے، مذہبی طبقات اس میں لڑتے رہے، ہم مزے سے حکومت کریں گے. میں بزرگوں کی خدمت میں باحترام عرض کروں گا، یہ مذہبی نہیں سیاسی مسئلہ ہے. صدیق اکبر کی توہین کس نے کی؟ ذرا نام بولو. آواز نہیں آ رہی، نام بولو. اس پر پابندی تھی، وہ پابندی کس نے ہٹوائی؟ نام بولو. آواز نہیں آ رہی، ڈرتے ہو تم لوگ. کیا نام ہے اس کا؟ وہ سیاسی آدمی ہے یا مذہبی ہے؟ وہ کس کا مشیر ہے، ایڈوائزر ہے، کس کا ہے؟ تو پھر یہ مسئلہ مذہبی ہے یا سیاسی ہے؟ وہ شخص اس سے پابندی ہٹواتا ہے. آج وزیر اعظم اس مشیر کی مرضی کے بغیر شاید گھر بھی نہیں جا سکتا، وہی اسے فرار کرواتا ہے. اس مشیر کا بیس کیمپ بھی لندن میں اور یہ گستاخ بھی لندن میں. کوئی تانے بانے تمہیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ مسئلہ سیاسی ہے. اور آخری بات عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، یہاں ہماری وہ تنظیمیں موجود ہیں جو توحید و سنت کے لیے کام کر رہی ہے، وہ تنظیمیں موجود ہیں جو ختم نبوت کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ بزرگ تشریف فرما ہیں جو دفاع صحابہ کی محنت کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا
ہمیں ہلکی سی بدعت کو شرک ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایک شرک پاک پتن کے مزار میں بھی ہوا تھا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں بھی یہ قبر کو کھلے عام سجدہ ہوا تھا۔ آج ہم دفاع صحابہ کی محنت کرتے ہیں تو آپ کے وزیر اعظم نے صحابہ کرام کو لٹیرا بھی کہا تھا، بزدل بھی کہا تھا۔ وہاں بھی ہمارا پھر یہی موقف ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اپنے قول و فعل سے تضاد دور کر دو۔ آپ محنت کرتے ہیں اس ملک میں دین کے نفاذ کی، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ 5 سال بعد ووٹ ان کو دیتے ہو جو تمہارے دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، جو کل FATF کا بل پاس کر رہے تھے، کیا تمہارے ووٹوں سے وہ بن کر اسمبلی میں نہیں گئے؟ آج وہ تمہاری زبانوں پر، خطیبوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں، اوقاف پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ پھر تمہیں کیوں یاد نہیں آتا کہ جس کی زندگی صحابہ سے دور تک کوئی اس کا پرتو نظر نہیں آتا، میں اس کی حکومت کو دوام کیوں دوں؟ بس حکومت سن لے، ریاست ادارے سن لے، فرزندان توحید کا اعلان ہے۔ اس ملک میں توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین قرآن کسی صورت بھی برداشت